ایک پردیسی کی کہانی ہے جو دبئی میں فوت ہو گیا۔ جب اس کے دوست نے اس کے گھر فون کیا، اس کی بیوی کو بتایا کہ آپ کے شوہر کا دبئی میں ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا، اگر اس کی لاش منگانی ہے تو 10-15 لاکھ روپے دیں گے، 5 لاکھ تو ہم کر لیں گے، 10 لاکھ کا آپ بندوبست کریں۔ اس کی بیوی تڑپ کے رہ گئی۔ اس کا شوہر، اس کا کل سرمایہ، اس کا خیال رکھنے والا، اس کا مجازی خدا دنیا فانی سے کوچ کر گیا۔ اس عورت نے اپنی ساس سے کہا کہ آپ کا بیٹا دبئی میں فوت ہو گیا، پر ساس جو تھی نا، اس کے کان تلے جوں نہ ڈنگی۔ اس نے کچھ بھی نہ کہا اور کہا کہ وہیں دفنا دو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیس پردیس میں رہنے والے سبھی دوستوں کو پیار بھرا سلام۔ آپ کے پاؤں کا کاٹا نا آپ کو خود نکالنا پڑے گا، تو یہ آپ کی تکلیف کو تکلیف نہیں سمجھے گا۔ جب اس کی شادی ہوتی ہے نا، شادی کے بعد بڑے اچھے دن گزر رہے تھے، شوہر اس کا خیال رکھتا۔ ابھی شادی کے چند دن ہی ہوئے تھے، اس کی ساس کہتی ہے، بہو اپنا جو زیور وغیرہ ہے نا سب مجھ کو پکڑا دو۔ وہ بیوی اپنے شوہر کی طرف دیکھتی ہے کہ اس کی ساس کیا رہی ہے۔ شوہر نے بھی اشارہ کر دیا، لا کے دے دو۔ اس کا دل تو نہیں کر رہا تھا کیونکہ اس کی ماں کی نشانی تھی آخری، پر اس نے پھر بھی نا اپنے شوہر کے کہنے پہ سارے گہنے لا کے اپنی ساس کو دے دیا۔ اب تھوڑی دیر بعد ساس کہتی ہے کہ نا تم ابھی عمر میں چھوٹی ہو اور تمہارے گھر میں نا روم میں لاکر بھی نہیں ہے، تم کو جب ضرورت ہوگی مجھ سے مانگ لینا۔ غصہ تو بہت آیا بہو کو، پر وہ ساس کے آگے بول نہیں سکتی تھی۔ پھر کیا ہوتا ہے، ساس سارے گہنے دیکھنے کے بعد کہتی ہے، تمہارے نام پہ ایک مکان بھی ہے نا، اس کی جو رجسٹری ہے تمہارے پاس ہے نا، وہ گھر میں کہیں خراب نہ ہو جائے، کہیں رکھو وہاں پہ چوہے نہ کتر دیں، تم وہ بھی لے کے آؤ اور مجھ کو پکڑا دو۔ اب تو اس کا نا پارا ہائی ہو رہا تھا، ابھی نئی نئی دلہن تھی، بولنا مناسب نہیں تھا۔ اس نے وہ بھی لا کے نا اپنی ساس کو پکڑا دیا۔ جب اس کا شوہر رہتا گھر میں، بڑے خوش ہوتے۔ ایک دن کسی گھر میں دعوت پہ جا رہے ہیں، اپنے چاچا گھر میں جا رہی دعوت کے لیے۔ راستے میں ان کا نا چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ایکسیڈنٹ سے پاؤں میں خروچ وغیرہ آ گئی، بیوی لے کے آئی، اس کو ڈاکٹر کے پاس گیا، بینڈیج وغیرہ کرا گھر لے کے آئی ہے۔ اس عورت نے اپنی ساس کو بتایا کہ آپ کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ ساس نے نا سنی کر دی، بیوی اپنی شوہر کی تیمارداری میں مصروف ہے۔ تھوڑی دیر بعد ساس آ کہتی ہے، ہائے میرے لال، ہائے میرے چندا، بیٹا کیا ہو گیا، مجھے کسی نے بتایا نہیں ہے۔ اب بہو پھٹی پھٹی آنکھوں سے ساس کو دیکھ رہی ہے، یہ کیسی عورت ہے، میں نے بتایا بھی تھا اور منہ پہ جھوٹ بول رہی ہے، لیکن چپ رہی۔ ابھی نئی نئی عورت ہے، نئی نئی دلہن ہے، خاموش رہی۔ آخر کرتے کراتے نا پیار کے دن گزرتے رہے اور وہ واپس جانے کا ٹائم آ گیا۔ جب واپس جانے کا ٹائم آیا تو میاں بیوی خواہش ہوتی ہے میاں بیوی کی ایک ساتھ ٹائم گزاریں۔ وہ کچن میں کھانا بناتی تو ساس کہتی، جاؤ بیٹا اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھو، تم کٹھے ٹائم پاس کرو۔ وہ بہو کہتی، ساس کتنی اچھی ہے، میرا کتنا خیال کرتی ہے، میرا شوہر جانے والا ہے اور کہہ رہی ہے تم کٹھے ٹائم پاس کرو۔ اپنے شوہر کے پاس آ کے بیٹھ جاتی۔ گھومتے پھرتے آخر وہ دن بھی آ گیا جب شوہر نے جانا تھا۔ اس دن گھر میں مہمان بھی آئے، سب مل کے چلے گئے، کھانا بہت بنا، اس کی 3 نندیں بھی گھر میں تھی۔ جب شوہر چلا گیا، بیوی سارا دن ساری رات روتی رہی اور اس کو نیند بھی نہ آئی۔ اب صبح صبح بیوی کے کمرے پہ زوردار دستک ہوتی ہے۔ جو عورت تھی، جو دلہن تھی اس گھر کی، اس کی عادت تھی کہ کمرہ نا لاک کر کے سوتی تھی۔ وہ بڑی پریشان ہوئی، پتہ نہیں گھر میں کیا مصیبت آ گئی ہے، صبح صبح میرا دروازہ پیٹا جا رہا ہے۔ دروازہ کھولا تو ساس آگے نا غصے سے کہتی ہے، مہارانی بہت آرام کر لیا، چلو کچن میں سارے برتن تمہارا انتظار کر رہے ہیں، جا کے برتن دھو۔ وہ کہتی، گھر میں تو نوکرانی ہے نا، وہ کیوں نہیں دھوئے گی؟ کہتی ہے، آج کے بعد نوکرانی کی چھٹی کرا دی ہے، اب تم یہاں میرے بیٹے کی کمائی پہ عیش کرنے نہیں آئی، بہت ہو گئی آزادی تمہاری، اب گھر میں کام کرو۔ اب وہ بہو حیران پریشان، یہ ہو کیا رہا ہے، ساس کتنا کس سے بدتمیزی سے بات کر رہی ہے، تو کوئی نہیں، کام کرتی رہی، سارے برتن دھو کے آئی، رات کی جاگی ہوئی تھی اور جسم درد کر رہا تھا، برتن بڑے بڑے پتیلے دھو کے اس کے ہاتھ میں بھی درد کر رہا تھا۔
اب جو ہی برتن دھو کے فارغ ہوئی ہے اس کی ساس نے بلا لیا، کہتی کہاں جا رہی ہو، جلدی آؤ میرے سر کی نا تیل کی مالش کر دو۔ اس کو حیرانگی ہوتی ہے کہ ساس کو پتا ہے رات کو لیٹ سوئے تھے، میں نے صبح برتن بھی دھو دیے، اب میں نے مالش شروع کر دی۔ مالش کرتی ہوئی سر کی ہاتھ درد کر رہے تھے، پر ساس ہے نا ٹس سے مس نہ ہوئی۔ اب ساس برتن دھونے کے بعد، ساس کی مالش کرنے کے بعد جو ہی روم میں گئی ہوں، ساس نے زور سے دروازہ بجایا، پھر کہتی مہارانی کیا ہو گیا تم کو، ناشتہ نہیں بناؤ گی؟ اب وہ تو بولنا چاہ رہی تھی پر بول نہ سکی۔ اس نے ناشتہ بنایا اپنے لیے بھی اور اپنی ساس کے لیے بھی۔ اب ساس کہتی ہے اپنی نندوں کے لیے ناشتہ بناؤ، بڑی مشکل سے ہو گئی۔ اب ناشتہ بنا رہی ہے تو ناشتہ بناتے وقت نا تھوڑا اس کے ہاتھ سے نا کچھ چیزیں گر جاتی تھی، کچھ سلپ ہو گئی، کمزور تھی بیچاری۔ ساس وہاں ساتھ ہی کھڑی تھی، جو توے پہ روٹیاں ساتھ سیک رہی تھی، پراٹھے سیک رہی تھی۔ اس نے وہ گرم چمٹا جو تیل والا نا اس کی کلائی پہ دے مارا، اس کی کلائی وہاں سے سوج گئی، چھالا بن گیا، پر ساس کو ذرا رحم نہ آیا۔ کہتی جاؤ اب صفائی ہو گئی ہے نا، کھانا بن گیا نا، اپنی نندوں کو اٹھا کے لے کے آ۔ سردیوں کے دن تھے، اپنی نند کے کمرے میں گئی ہے تو ان کو ابھی اٹھانے لگی ہے تو کمبل نیچے پڑا تھا، اس نے کمبل اٹھا کے اس کے اوپر رکھا نا، تو ساس اس کی جو نند ہے اس کے زور سے لات ماری۔ یہ حیران پریشان، وہ جو نندیں پہلے آگے پیچھے گھوم رہی تھی کتنی بدتمیز ہو گئی ہے۔ وہ کہتا کیا ہوا؟ کہتا تو یہ پتہ نہیں ہے سردی میں ٹھنڈے ہاتھ نہیں لگاتے۔ وہ کہتی ناشتہ بن گیا کہ دفع ہو جا کمرے سے، ہم آ جائیں خود ہی۔ وہ حیران پریشان۔ ایک جو نند تھی وہ جاب کرتی تھی، ایک یونیورسٹی میں پڑھتی تھی اور ایک کالج میں پڑھتی تھی، اور تینوں انتہا کی بدتمیز تھی۔ اب مشکل سے آ کے کھانا کھانے کے بعد لیٹی ہے، ساس نے کہا مہارانی تو یہ آرام کرنے کی پڑی رہتی ہے، سارے گھر کے جو ان سے نا کپڑے آج دھونے ہیں، ورنہ تجھ کو آج نا رضائی نہیں ملے گی، بغیر رضائی کے سوئے گی۔ وہ اٹھتی ہے جا کے کپڑے دھوتی ہے، کپڑے بہت وزنی تھے، اپنی نند سے کہا تھوڑی میری مدد کرا دو، چھت پہ کپڑے سکھانے جا رہی ہوں، وزنی بالٹی ہے۔ اب نند نے خود تو کچھ نہ کہا، اپنی ماں کو بلا لیا۔ ماں سے کہتی ہے دیکھو آپ کی بہو کیا کہہ رہی ہے، کپڑے میرے ساتھ سکھانے چھت پہ چلو۔ ماں نے پھر اس کو تھپڑ مار دیا، بے شرم بے حیا، میری بیٹیاں یہاں پہ کام کے لیے پیدا ہوئی ہیں، جلدی جا کپڑے سکھا کے آ۔ کہتے ہانپتی کانپتی نا وہ بالٹی اٹھا کے چھت پہ پہنچی، کپڑے سکھا کے اب یہاں کھڑی ہی تھی، ساس پیچھے سے آ گئی، شاباش ابھی تمہارے شوہر کو بتاتی ہوں، یہاں پہ آنکھ مٹکا چل رہا ہے۔ سامنے کی چھت پہ نا کچھ لڑکے پتنگ اڑا رہے تھے اور ساس نے کہہ دیا تم ان سے آنکھ مٹکا چلا رہی تھی۔ میں حیران پریشان، یہ ساس کہہ کیا رہی ہے، اسے ذرا شرم نہیں ہے، اس کے گھر میں بیٹیاں ہیں، ایسے کسی کی بیٹی پہ الزام لگاتے ہیں۔ بڑی تنگ، اب یہ تھک ہار جب نیچے آئی ہے نا، اس نے میرا فون اٹھایا ہے تاکہ اپنے شوہر کو بتائے آپ کی ماں میرے ساتھ کیا کر رہی ہے۔ فون اٹھا کے بھی ہیلو ہی کیا، ساس پیچھے آ گئی، فون چھینا ہے، اس میں سم نکالی ہے، سم توڑ کے کچرے میں پھینک دی۔ اب تو بڑی پریشان کہ میرے پاس ایک ہی راستہ تھا اپنے شوہر سے بات کرنے کا، وہ بھی چلا گیا۔ اپنی قسمت کو کوستی ہے کہ میں چاچی چاچا نے مجھ کو پالا تھا، لیکن وہ بھی اتنے برے نہیں تھے جتنی میری یہ ساس بری ہے، اسے ذرا خوف نہیں ہے، مرنا بھی ہے۔ پھر ہوتا کیا ہے کہ نا ایک دن وہ چھت پہ جاتی ہے تو کیا دیکھتی ہے، اس کی جو نندیں ہیں وہ سامنے والے جو لڑکے تھے ان سے گپ شپ کر رہی ہے۔ یہ بھی کچھ کہنے والی ہے کہ آپ مجھ سے کہتی تھی اپنی بیٹی کو ذرا دیکھا ہے۔ ساس نے آ کے زوردار تھپڑ مارا ہے، جو اس چھت پہ لڑکے کھڑے تھے نا وہ بھی نا ہنستے ہیں مسکراتے ہیں۔ اب تو دل کرتا ہے بہو کا میں شرم سے نا کہ میں ڈوب مروں شرم سے، جا کہیں سب کے سامنے میری ساس نے میری ذرا عزت نہیں رکھی، سب کے سامنے تھپڑ مار دیا۔ اس کی نندیں، وہ سامنے ہمسائے پہ چھت پہ لڑکے تھے، سب مسکراتے ہیں۔ ساس کبھی کبھار نا شوہر سے فون کرا دیتی اور ایک دن شوہر سے اسے کہتی ہے کہ بھئی اپنی بیوی کا بندوبست کر لو، اس کے بڑے نین مٹکے چل رہے ہیں۔ اب شوہر جتنا مرضی نیک اچھا ہو، جب اتنی باتیں کی جائیں گی اس کے دل میں شک پیدا ہو جائے گا، اور مرد کے دل میں ایک بار شک پیدا ہو گیا نا
پھر سمجھو کہ وہ عورت دل سے اتر جاتی ہے. اب یہ بڑی پریشان تھی, سوچتی تھی کہ اپنے چاچا چاچی گھر جاؤں گی, ان سے کہوں گی مجھے موبائل لے دو اور میں اس میں سم ڈال کے بات کر لوں. ایسے کچھ دن گزر رہے تھے. ایک دن اس کی ساس کہتی ہے کہ جلدی سے نا تیار ہو جاؤ, اچھے کپڑے پہن لو. اس دن گھر میں نکرانی بھی آ گئی, جو نکرانی پہلے گھر میں کام کرتی تھی. یہ نکرانی تمہاری ہیلپ کرائے گی, میری جو بیٹی نا بڑی, اس کا رشتہ دیکھنے والے آ رہے ہیں, اچھے اچھے کھانے بناؤ. لو جی, کھانا بنانے میں لگ گئی. کھانا ہی بنا رہی ہے, ساس کو پیچھے پیچھے کسی بات پہ غصہ آ گیا. کچھ کھانے میں کچھ مسالہ تیز ہو گئے تھے. ساس نے نا نکرانی کے سامنے تھپڑ دے مارا. نکرانی بھی شرمندہ ہوتی ہے کہ کیسی عورت ہے. اور جو بہو تھی نا, اس کے ماتھے پہ شکن نہ آئی. اس نے اپنے آنسو اندر بھی پی لیے اور کام میں لگی رہی. جو نکرانی ہے وہ کہتی ہے میں نے پہلی بار ایسی عورت دیکھی ہے, جو ایسی بہو دیکھی ہے جو اپنی ساس کا غصہ اور مار بھی برداشت کرتی ہے, اف تک نہیں کرتی. وہ کہتی ہے باجی میں چائے بناؤں آپ کے لیے. چائے تو بہت دور کی بات ہے, ساس ایک ایک چیز ناپ توڑ کے دے دی تھی. اور جب مہمان آ گئے, سارا کھانا بن گیا, تو ساس کہتی ہے کہ یہ کھانے سارے میری بیٹی نے بنائے ہیں. کام کرتے دیکھ کے نا ایک عورت کہتی ہے کہ یہ لڑکی کون ہے. وہ کہتے ہیں یہ میری بہو ہے. اس عورت نے کہہ دیا اگر اس کی شادی آپ کے گھر نہ ہوتی تو میں اس کو اپنے بیٹے کے لیے مانگ لیتی. کتنی سمجھدار ہے, کتنی سگڑ لگتی ہے. تو جو بہو تھی نا, اس کے دل میں تھوڑی سی مسکراہٹ پیدا ہوئی, لیکن ساس جل بھن کے کوئلہ ہو گئی کہ میری بہو کی تعریف میرے منہ پہ کر دی ہے. اب وہ تھوڑی دیر بعد ساس نہ کو لے جاتی اپنے کمرے میں لے جا کر نا جو بہو سے گہنے لیے تھے وہ سب دکھا رہی ہے ان کو کہ یہ گہنے ہیں جو میں اپنی بیٹی کو پہناؤں گی شادی پہ, بدائی پہ. ساری عورتیں دیکھتی ہیں, کہتی ہے تو بڑے پرانے گہنے ہیں اور خالص سونے کے بنے ہوئے ہیں. اب یہ بات کہیں بہو گزر رہی تھی کمرے کے پاس سے, اس سے کانوں میں پڑ گئی. وہ سن لیا. پیچھے اس کی نند آ گئی. نند نے جا کے اپنی ماں کو شکایت لگا دی کہ بہو جون سی ہماری آپ کی جو ہے وہ ساری باتیں چھپ چھپ کے سن رہی ہے. اس وقت ساس جو نا غصہ پی گئی کہ مہمانوں کو جانے دے, میں پھر تیرا بندوبست کرتی ہوں. اور مہمان جب چلے گئے تو پھر بہو کو نا انہیں خوب جی بھر کے پیٹا. اور وہ بیچاری پیچھے بھی جا سکتی نہیں ہے, چاچا چاچی تھے. ایسے کرتے کرتے دن گزرتے رہے. ایک دن کیا ہوتا ہے کہ اس کا شوہر دبئی گیا, اسے اس کا فون پہ رابطہ کبھی نہیں ہوتا تھا. جب بھی کبھی تھوڑی بہت بات ہوتی تو ماں پاس بیٹھی ہوتی, تھوڑی سی بات کرا کے فون لے لیتی. یہ بتانا چاہتی تھی کہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ میرا کیا ظلم ہو رہا ہے. ایک دن ساس سو رہی تھی اور فون نہ سائڈ پہ رکھا تھا. اس نے چارجنگ سے فون اتارا, اپنے شوہر کو فون ملا دیا. شوہر کو بتایا کہ آپ کی جو ماں میرا اتنا ظلم کرتی ہے, مارتی ہے, پیٹتی, میرا ہاتھ بھی جلا ہوا ہے, آپ ویڈیو کال کرو میں دکھاتی ہوں سب کچھ. شوہر نے کہہ دیا بھائی دیکھو میری ماں غصے کی تیز ہے پر دل کی بہت اچھی ہے, تم جیسے بھی ہے نا نبھا کرو, ابھی میرے واپس آنے میں بہت ٹائم ہے, تو میں تم کو کوشش کروں گا اپنے پاس بلا لوں. جو اس کی تھی نا بیوی بڑی خوش ہو گئی کہ میرا شوہر نے کہا مجھ کے پاس بلا لے گا. اس نے یہ بات نا اپنی ماں کو بتا دی کہ میں اپنی بیوی کو نا اپنے پاس یہاں دبئی بلا رہا ہوں. اب تو ساس نندے ان کا تو جینا حرام ہو گیا. اس کا پاسپورٹ چھپا دیا. اس نے پاسپورٹ بنوایا تھا, شوہر بنوا کے دے گیا تھا, پاسپورٹ چھپا دیا. وہ ڈھونڈتی پھر کہیں پاسپورٹ مل جائے, اور پاسپورٹ بھی نہ ملا. اسی اسنا میں ہوتا ہے کیا ہے کہ نا یہ سوچتی ہے کہ میرا یہ ساس ہے, پتہ نہیں اس کو مجھ سے دشمنی کیا ہے, میں اس کی ہر بات مانتی ہوں, جیسا کہتی کرتی ہوں. اسی اسنا میں ہوتا ہے کیا ہے کہ نا ایک دن نا دبئی سے فون آتا ہے. فون بار بار بج رہا تھا. جو ساس تھی وہ واش روم میں کہیں گئی تھی. اب دیکھا ہے بہو نے کہ نمبر تو باہر کا ہے, دبئی کا نمبر ہے. اس کا دل تھا شاید میرے شوہر کا فون ہو. اس نے فون اٹھا لیا. جو ہی فون اٹھایا, شوہر کا دوست تھا. وہ کہتا ہے کہ نا آپ کے شوہر کا یہاں پہ دبئی میں نا ایکسیڈنٹ سے انتقال ہو گیا. یہ تو سن کے رونا شروع کر دیا. اور وہ کہتا ہے دوست اگر آپ کے شوہر کی لاش کو لے کے آنا, میت کو لے کے آنا ہے تو کم سے کم 15 لاکھ روپے لگ جائے گا. تو اگر یہاں دفنانا ہے تو بتائیں پھر کیا کرنا ہے. یہ کہتی نہیں, میں اپنے شوہر کی لاش کو یہاں منگواؤں گی, ہم یہاں تو دفن کریں گے. اتنے میں اس کی ساس واش روم سے آ گئی. غصے پہ دیکھتی ہے بہو کو, اور دیکھتی ہے پریشان ہے, رو رہی ہے. پوچھتی کیا ہوا, وہ بتاتی ہے کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا.
सास थोड़ी गमज़दा हुई और फ़ोन पर से कहती है कोई ज़रूरत नहीं है लाश को यहाँ लेके आने की, हाँ वहीं दफन कर दो, वहीं दफना दो। उसकी बहू कहती नहीं, मैं तो अपने शोहर की मैयत को यहाँ लेके आऊंगी। अब वो जाए तो जाए कैसे, मंगाए तो मंगाए कैसे, इतने पैसे थे नहीं। उसने पता किया इधर उधर चाचो ताया से, पर इतने पैसे बंदोबस्त नहीं हो सकता था। वो अपनी सास से कहती है मेरे गहने दो, आप मेरे जमीन का जो घर का कागज है वो भी दे दो, मैं वो सब बेच के। वो कहती है मेरी बेटी के गहनों पर नजर रखती है। बहू तड़प के रह गई, ये तो मेरे हैं। पर वो कहती है पर मैं ऐसे छोड़ूंगी नहीं। उसने कहा सोचा कि मैं ना दुबई जाऊंगी। बड़ी मुश्किल से उन्होंने पासपोर्ट दे दिया। जब सास को बताया कि मैं कैसे भी दुबई जाऊंगी, तरला मिन्त किया। सास के दिल में रहम पैदा हो गया। सास ने कहा ठीक है दुबई चली जा तू। अब वो ना करती क्या कि उसके पास थोड़ी बहुत अंगूठी वगैरह को रिंग छोड़ा पर बच गया सोना, वो बेच बाज के बंदोबस्त करा के एजेंट से टिकट का और दुबई को चल पड़ती है। जब जाती है तो सास कहती है ऐसा कर, ये नंबर ले जा, जो ये नंबर है ना एयरपोर्ट पे मेरे एक जानने वाले हैं, तू रिसीव कर लेगा, वो तुमको कहीं कहीं भी लेके जाना छोड़ आएगा। तू पराए मुल्क में जा रही है। उसे बड़ा ख्याल आता है कि सास कितनी अच्छी हो गई है। वो नंबर लेकर ना चल पड़ती है। दुबई पहुंचती है, एयरपोर्ट में बंदा इंतजार कर रहा है। वो एयरपोर्ट में मिलता है उसको, उसे कहता है कि मैं आपको ले जाऊंगा, मुझे पता है कहाँ पे रहते हैं भाई, और मैं आपको वहां पे ले जाऊंगा। और उसको गाड़ी में बिठाता है और ले जाता है एक 5 स्टार होटल में। वहां वो कहती है यहाँ पे कहाँ ले आए। वो कहता है मुश्किल नहीं है, वहां पे ना अभी उनकी जो मैयत है वो हॉस्पिटल में रखी है, मैं पता कराने के बाद लेके जाता हूँ। बीवी कहती ठीक है। अब वहां पे रुकी है, उसे कहता अब थक गई होंगी, कपड़े वगैरह चेंज कर लें। वो जाती है वॉशरूम में कपड़े चेंज करती है। जब कपड़े चेंज करके आती है ना, उससे कहता है देखो जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करना है, वरना मैं तुम्हारी वीडियो लीक कर दूंगा। वो कहती कौन सी वीडियो। जो वॉश में कपड़े चेंज करने गई थी, तुम्हारी सास ने मुझको 5 लाख में बेचा है। वो हैरान परेशान हक्का बक्का कि सास इतना गिर सकती है। वो कहती है माफी मांगती है, तरले लेती है, अल्लाह का वास्ता मांग लेती है, तो वो बंदा मानता नहीं है। और उसी शाम ना कुछ बंदों का बंदोबस्त करता है कि ये रात को बंदे आएंगे, इनको खुश करना है तुमने। अब वो अपने रब से बड़ी दुआएं करे, इल्तिजा करे कि काश मुझको अल्लाह इस जहन्नम में आ गई हूं ना, मैं तो यहाँ पे कुछ और सोच के आई थी, यहाँ से मुझको बचा ले। जो वहां पे बंदे आते हैं ना, उनमें से कोई बंदा उस औरत को पहचान लेता है। वो पहचान लेता है, वो बंदे उसको उस रात छोड़ जाते हैं, उसकी इज्जत महफूज रहती है। तो वीडियो बन चुकी थी। वो बोलता है ये बंदे नहीं तो और बंदे ले आऊंगा। अगले दिन कुछ और बंदे तैयार करता है वो। यूं ही बंदे रूम में आते हैं ना, वो रूम में बंधी हुई बैठी थी, हाथ पांव बांध के रखे होते उसने, कहीं भाग ना जाए। जब बंदे का ध्यान पड़ती है तो वो हैरान परेशान हक्का बक्का, ये तो उसका शोहर है। जाए गले लगती है उसके। वो कहता तू यहाँ कैसे पहुंच गई। वो कहती है आप जिंदा हैं ये कैसे हो सकता है। कहता पहले तू बता तू कैसे पहुंची यहाँ पे। कहता जब मुझको मालूम पड़ा कि आपके फोत हो गए हैं, तो मैंने आपकी माँ से बहुत कहा, पर किसी ने टस से मस ना हुआ। ना आपको कभी फोन किया उस नंबर पे जिस नंबर से दोस्त ने फोन किया था, और ना पैसों का बंदोबस्त किया। तो मैंने कहा मैं लाजमी देख के आऊंगी। तो मैं ऐसे एजेंट के टिकट लेके यहाँ से आ गई। जब मैं वहां से निकली तो आपकी माँ ने मुझे नंबर दिया कि ये बंदा हमारा जानने वाला है, ये आगे आपको पकड़ ले एयरपोर्ट से लेके जाएगा और जहाँ पे आप रहते हैं वहां छोड़ देगा। मुझे क्या मालूम था कि आपकी माँ ने मुझे यहाँ 5 लाख में भेज दिया। शोर कहता फिक्र ना करो, उस बंदे का बंदोबस्त कर लिया है, वो पकड़ा गया है, उसे हम वीडियो भी बरामद कर लिया है, मुझको मालूम है हर बात का। वो कहती है पर आप, वो कहता है कि ना मुझे मालूम तो था मेरी माँ जोन सी है वो है बदतमीज थोड़ी सी, असल में वो सुतेली माँ है मेरी। वो जब शादी हुई थी तो उस तीनों लड़कियां साथ लेके आई थी। मैं उन लड़कियों को अपनी बहनों समझता था, पर मेरी माँ ने ना मेरी बहनों ने मुझे कभी भाई नहीं समझा, ना अपना बेटा समझा। उस रात जब तुमको थप्पड़ पड़े हैं, नौकरानी सब देख रही थी। नौकरानी हमारे घर पहले भी बहुत देर से काम करती थी। उसके पास कहीं से नंबर मिला, उसने मुझे फोन करके बताया कि आप अपनी बीवी को बचा लें, वरना आपकी जो माँ उसे मार देगी। उस दिन मुझको यकीन हो गया जो मेरी माँ इल्जाम लगाती है तुम्हारे ऊपर, तो ये सब झूठे हैं। मुझे पहले भी यकीन था। तो मेरे दोस्तों ने मुझसे मशवरा दिया
انہیں کہا کہ اس طرح ایک نا ڈرامہ کرو، دیکھتے ہیں تمہارے چاہنے والے جو ماں باپ ماں ہے بہنیں ہیں یہ تمہارے لیے کتنا درد ہے ان کے دل میں۔ تو یہ میں نے ڈرامہ کیا تھا۔ اب وہ بیوی بڑی خوش ہوتی ہے، اللہ کا شکر ادا کرتی ہے، اتنی مشکلوں کے بعد جو آسانی ملی ہے نا اس کے لیے سجدہ سجدہ کرتی ہے، سجدے کرتی ہے۔ یہ خبر جب اس کی ماں کو پہنچتی ہے کہ میرا بیٹا زندہ ہے، وہ تو وہاں پہ نا دوبارہ فون کرتی ہے، پر بیٹا کہتا ہے بس جو ہو گیا سو ہو گیا۔ ادھر اس کی جو نندیں ہیں، ایک نند کسی سے بھاگ گئی، وہاں منہ کالا ہو گیا، ایک کی شادی ہوئی اس کی طلاق ہو گئی، اور ایک نند جون سی ہے اس کو جون سا نا اس کا جو گھر بسا اس کے ساتھ ماں نے اس کو رکھا نہیں ہے۔ وہی ماں جو اپنی بیٹیوں کے لیے بڑا اچھے سے سہانے خواب دیکھتی تھی، وہ ساری بیٹیوں نے ماں کو نہیں رکھا۔ بعد میں اس کی ماں جون سی تھی ایدھی ہاؤس چلی گئی، وہاں شفٹ ہو گئی۔ اس نے کئی بار فون کر کے معافی مانگی، جو بہو ہے اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ اس کو معاف کر دیں، شوہر کہتا ہے میں نے معاف تو کر دیا ہے پر کبھی میں ان کے ساتھ ملوں گا نہ ان کو بلاؤں گا۔ وہ ایدھی ہاؤس میں تڑپ تڑپ کے مر گئی۔ برائی کا جو انجام ہے نا بہت برا ہوتا ہے۔ یہ واقعہ تھوڑا سا لمبا ہو گیا ہے، امید کرتے ہیں آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک شیئر کیجیے گا، دعا میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔